نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین محترم، آج کی نشست میں آپ احباب کے سامنے رمضان المبارک کے فضائل اور ان کے اوپر ملنے والے انعامات کے حوالے سے چند ایک گزارشات کروں گا۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ پاک میری زبان پہ کلمہ حق جاری فرمائے اور یہ سارے کے سارے انعامات اللہ پاک ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ان دروازوں میں سے کوئی دروازہ بھی رمضان المبارک کی آخری رات تک بند نہیں کیا جاتا، اور کوئی مسلمان بندہ ایسا بھی نہیں ہے کہ رمضان المبارک کی راتوں میں سے کسی رات میں نماز پڑھے، مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ہر سجدے کے بدلے میں اسے 1500 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا ایک مکان بنا دیا جاتا ہے جس کے 60,000 دروازے ہوں گے، اور ہر دروازے کے لیے سونے کا ایک محل ہوگا جو سرخ یاقوت سے آراستہ ہوگا۔ پھر جب روزہ دار رمضان المبارک کے پہلے دن کا روزہ رکھتا ہے اسے کیا انعام دیتے ہیں کہ اس کے گزشتہ سارے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، اور اس روزے دار کے لیے روزانہ صبح کی نماز سے لے کر غروب آفتاب تک 70,000 فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت چاہتے رہتے ہیں۔ اور رمضان المبارک کی رات یا دن میں اللہ کے حضور جب کوئی بندہ سجدہ کرتا ہے تو ہر سجدے کے عوض اس کو جنت میں ایک ایسا درخت ملتا ہے کہ جس کے سائے میں سوار 500 سال تک چل سکتا ہے۔ کتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی ہے، اس کی رحمت ہے، شفقت ہے کہ ہر سجدے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ 1500 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اور اگر یہاں ہمارے یہاں مساجد میں لکھ کر اگر لگا دیا جائے کہ جو نماز پڑھنے کے لیے آئے گا تو ایک نماز پوری پڑھنے کے عوض اس کو 1500 روپیہ انعام دیا جائے گا، تو یقیناً ہماری مسجدوں کے اندر جو ہے وہ جگہ کم پڑ جائے، اتنے نمازی آ جائیں۔ تو یہاں پر کیا اللہ پاک کی طرف سے اعلان فرمایا جا رہا ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پوری نماز نہیں بلکہ ایک سجدے کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 1500 نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ پھر یہیں پر ہی بس نہیں ہوئی، فرمایا کہ اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا ایک مکان بنا دیا جائے گا جس کے 60,000 دروازے ہوں گے، اور ہر دروازے کے لیے سونے کا ایک محل ہوگا جو سرخ یاقوت سے اس کو آراستہ کیا جائے گا۔ تو دیکھیں ہمارے ہاں دنیا میں کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے 2-2.5 مرلے کا اگر مکان بنانا پڑ جائے تو اس کے اوپر کس قدر محنت اور مشقت کرنی پڑتی ہے۔ بسا اوقات تو بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کی تقریباً آدھی سے زیادہ زندگی اس کام کے اندر لگ جاتی ہے کہ کب میرے پاس اتنا مال آئے اور کب میں یہ 2-2.5 مرلے کا پہلے پلاٹ لوں، پھر اس کو میں بناؤں، اور پھر میں پتہ نہیں اس کے اندر پھر بھی رہنا نصیب ہوگا یا نہیں نصیب ہوگا۔ تو یہاں پر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی، اس کی رحمت دیکھیں، اس کی شفقت دیکھیں، اس کی محبت دیکھیں۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اندر اس کے لیے سرخ یاقوت کا مکان بنائیں گے جس کے 60,000 دروازے، اور پھر آگے ہر دروازے کے لیے سونے کا ایک الگ محل ہوگا جس کو سرخ یاقوت سے راستہ کیا جائے گا۔ پھر آگے کیا انعام دیا جائے گا، فرمایا کہ جب روزہ دار رمضان المبارک کے پہلے دن کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سابقہ سب گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اس سے آگے اور کیا انعام ملتا ہے کہ اس روزے دار کے لیے روزانہ صبح کی نماز سے لے کر غروب آفتاب تک 70,000 فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت چاہتے رہتے ہیں، اور رمضان المبارک کی رات یا دن میں اللہ کے حضور جب کوئی سجدہ کرتا ہے تو ہر سجدے کے عوض اس کو جنت میں ایک ایسا درخت ملتا ہے کہ جس کے سائے میں سوار 500 سال تک
اس کے اندر چل سکتا ہے۔ کتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس ماہ مقدس کے اندر رحمتیں نازل ہوتی ہیں، کتنی برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یوں کہہ لیں کہ جیسے ہمارے ہاں مختلف مقامات پر ایک سیل میلہ لگتا ہے جسے لوٹ میلہ بھی کہا جاتا ہے، تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نیکیوں کا ایک سیزن ہے۔ تو اس سیزن میں جتنی کمائی ہو سکتی ہے اتنی کمائی کر لیں، بغرنانی بعد میں دوبارہ زندگی میں یہ موقع ملنا ہے کہ نہیں ملنا، تو اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اور ایک اور روایت میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ جنت ماہ رمضان کے لیے شروع سال سے آخر سال تک سجائی جاتی ہے۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو جنت اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کرتی ہے، اے اللہ اس مبارک مہینے میں اپنے بندوں میں سے کچھ بندے میرے اندر قیام کرنے کے لیے مقرر فرما دیجئے، جو عبادت کر کے میرے اندر داخل ہو سکیں۔ اور پھر یہ جنت ہی نہیں کہتی، جنت کے اندر جو رہنے والی جو حوریں ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کرتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بابرکت مہینے میں اپنے بندوں میں سے میرے لیے کچھ خاوند مقرر فرما دیجئے۔ چنانچہ جس شخص نے رمضان المبارک کے مہینے میں اپنے نفس کی حفاظت کی ہو اور کوئی نشہ آور چیز نہ پی ہو اور نہ کسی مومن کے اوپر کوئی کسی قسم کا بہتان لگایا ہوا ہو اور نہ کوئی کبیرہ گناہ کیا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک کی ہر رات میں اس بندے کی 100 حوروں سے شادی فرما دیتے ہیں۔ کتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی ہے، کتنا اس کا فضل ہے۔ پھر آگے فرمایا اور اس کے لیے جنت میں ایک محل سونے، چاندی، یاقوت اور زمرد کا تیار کر دیا جاتا ہے۔ آگے اس کی لمبائی، اس کی چڑھائی کا کیا عالم ہے۔ فرمایا کہ اگر ساری کی ساری دنیا اکٹھی اس محل میں رکھ دی جائے تو ایسی معلوم ہو جیسے دنیا میں کوئی بکریوں کا باڑا ہو، یعنی جس طرح تمام دنیا کے مقابلے میں بکریوں کا باڑا چھوٹا سا معلوم ہوتا ہے، اسی طرح اگر ساری دنیا جنت کو اس محل کے اندر رکھ دی جائے تو بکریوں کے باڑے کی طرح چھوٹی سی معلوم ہوگی۔ اور جس شخص نے اس رمضان اس مبارک مہینے میں کوئی نشہ والی چیز نہ پی ہو، نہ کسی مومن کے اوپر بہتان لگایا ہوا ہو، اس کو یہ سارے کے سارے انعامات ملیں گے۔ اور اس کے برعکس اگر کسی نے کوئی نشہ والی چیز پی یا کسی مومن آدمی کے اوپر کوئی بہتان لگایا یا اس نے کبیرہ گناہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سال بھر کے نیک اعمال کو بھی ختم فرما دیتے ہیں۔ لہذا رمضان المبارک کے مہینے میں ہر قسم کی بے احتیاطی سے ہم سب کو بچنا ہے، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے، اس میں حدود سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے 11 مہینے مقرر کیے ہیں کہ جن میں طرح طرح کی نعمتیں ہم استعمال کرتے اور لذتیں حاصل کرتے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کرنے کے لیے خاص فرما لیا ہے، لہذا رمضان المبارک کے مہینے میں بے احتیاطی سے اجتناب کرتے ہوئے دل و جان سے خوب اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کریں، خوب اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں۔ پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح اپنی رحمتوں کے دروازے ہم سب کے لیے کھولتے ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوئی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں سے خطاب فرمانے کے لیے کھڑے ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا، اے لوگو تمہاری طرف سے تمہارے دشمن جنات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کافی ہو جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے دعاؤں کی قبولیت کا بھی وعدہ فرمایا ہے۔ چنانچہ کلام کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود یہ بات ارشاد فرمائی، ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا ضرور قبول کروں گا۔ خوب سن لو، حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر سرکش شیاطین پر 7 فرشتے نگرانی کے لیے مقرر فرما دیے ہیں، لہذا اب وہ ماہ رمضان گزرنے تک چھوٹنے والے بھی نہیں ہیں۔ اور یہ بھی سن لو رمضان المبارک کی پہلی رات سے اخیر رات تک کے لیے آسمان کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور اس مہینے میں دعا قبول ہوتی ہے۔ جب رمضان المبارک کی آخری
عشرہ کی پہلی رات ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمہ تن عبادت میں مصروف ہو جاتے تھے، اپنا تہمت کس لیتے اور ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن اجمعین سے علیحدہ ہو کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اعتکاف فرماتے اور خوب شب بیداری کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب رمضان المبارک کے مہینے کی پہلی رات ہوتی ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور پورے مہینے کے دروازے کھلے رہتے ہیں، اور ان میں سے کوئی ایک دروازہ بھی جو ہے وہ پورے مہینے میں بند نہیں کیا جاتا، اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور پورے مہینے میں دوزخ کے دروازوں کو کھولا نہیں جاتا، ان کو بند ہی رکھا جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ سرکش شیاطین اور جنات کو قید کر دیا جاتا ہے، اور رمضان المبارک کی ہر رات میں ایک آواز لگانے والا تمام رات صبح صادق تک ہی آواز لگاتا رہتا ہے، اے بلائی اور نیکی کے متلاشی، نیکی کا ارادہ کر اور خوش ہو جا، اور اے بدی کا ارادہ کرنے والے بدی سے رک جا اور اپنے حالات میں غور کر اور ان کا جائزہ لے۔ اور یہ بھی آواز لگاتا ہے، کوئی گناہوں کی معافی چاہنے والا ہے کہ اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں، کوئی توبہ کرنے والا ہے اس کی توبہ قبول کر لی جائے، کوئی دعا مانگنے والا ہے اس کی دعا قبول کی جائے، کوئی ہم سے کسی چیز کے متعلق سوال کرنے والا ہے کہ اس کے سوال کو پورا کر دیا جائے۔ اور رمضان المبارک کے مہینے میں روزانہ رات کو روزہ افطار کرتے وقت 60,000 لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے بری فرما دیتے ہیں۔ کتنی کرم نوازی اللہ پاک کی۔ جب عید الفطر کا دن ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی ہی تعداد میں جہنم سے بری فرماتے ہیں لوگوں کو کہ مجموعی طور پر جتنی تعداد میں پورے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب فرماتے ہیں، یعنی 60,000 30 مرتبہ، جن کی کل مجموعی تعداد تقریباً 18 لاکھ بنتی ہے، تو پورے مہینے میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے اوپر اپنی اتنی شفقت فرماتے ہیں، اتنی رحمت فرماتے ہیں۔ تو یہ رمضان المبارک ہے، نہ جانے مجھے اور آپ کو دوبارہ زندگی میں یہ نصیب ہو یا نہ نصیب ہو، تو اس میں اللہ رب العزت کی جانب سے جو موصلہ تہار رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، ان رحمتوں کو سمیٹنے والے بن جائیں۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ پاک ہمیں رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں اللہ پاک ہمیں سارے روزے رکھ کر اور کثرت سے اعمال صالحہ کے اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارا اپنے ان صالح اور مقرب بندوں کے اندر شمار فرمائے کہ جن کی رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت کا اعلان فرما دیتے ہیں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔